یہ باب دوسرے مسلمانوں کی ضرورت پورا کرنے کے متعلق ہے کہ انسان کسی مسلمان کا کوئی کام کر دے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دے، کوئی نیکی کر دے، کوئی خیر کا کام کر دے۔ پہلے قرآن کریم کی یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اچھا کام کرو، خیر بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کوئی بھی کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا کام کرو گے تو اس کی برکت سے اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا کسی کی بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ ایسا کام ہے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کامیابی مل جائے گی۔ کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آگے روایت کے اندر آ رہا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرے، کسی قسم کی کوئی اس کے ساتھ ظلم بھی نہ کرے، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ کان اللہ فی حاجتہ، جو دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکلے گا، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اب اس کی مدد کرنے میں دونوں طرح، آگے اگلی روایت بھی آ رہی ہے، پھر وہ ہم بتاتے ہیں۔ فرج عن مسلم، جو شخص کسی مسلمان سے کوئی تکلیف ہٹا دے، پریشانی دور کر دے، مصیبت ہٹا دے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی دن کی پریشانیوں کو ہٹا دیں گے۔ اور تیسرا یہ فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا کوئی عیب چھپا لے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپا لیں گے۔ یہ تین چیزیں ذکر فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی دوسرے مسلمان کی انسان جب مدد کرتا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، ضرورت پوری کرنا، کبھی مالی مشکل پیش آ گئی اس کا تعاون کر دیا، کبھی کسی مقدمے میں کسی جگہ پھنس گیا وہاں اس کا تعاون کر دیا، اس کی مدد کر دی، کسی مشکل میں کسی ضرورت میں کوئی الجھن پیش آ گئی، پریشانی آ گئی، اس پریشانی میں مل کر اس کی مدد کر دی، کوئی صلح کروا دی یا کوئی پریشانی دور کروا دی، یا کسی جگہ کوئی نقصان ہونے لگا تھا اس نقصان سے اس کو بچا دیا، یہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد کرنا دو طرح سے ہے، ایک یہ ہے کہ جب یہ دوسرے کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، دوسرے کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے، اور دوسرا مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی ضرورت ہو، اس کے لیے کوئی مشکل ہو، اس کے لیے کوئی الجھن ہو، اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری یہ کہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی پریشانیوں کو ختم کریں گے۔ تو گویا دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی کرنا، اس کی کسی مصیبت کو دور کرنا، آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ جب انسان دوسروں کے کام میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیتے ہیں، اس کی مدد فرما دیتے ہیں، بہت ساری آنے والی مصیبتیں اس سے ٹال دیتے ہیں، بہت ساری آنے والی مشکلات اس کے ختم فرما دیتے ہیں، بہت ساری آنے والی الجھنیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے، اس کے تعاون کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمائی کہ جو کسی مسلمان کا پردہ رکھ لیتا ہے، عیب ہے، نظر آ گیا،
اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیوب کو چھپا لیں گے۔ اس لیے یہ تینوں کام ہی، یہ تینوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوسرے مسلمان کا کوئی کام کر دے، اور دوسری یہ کہ اس کی کوئی پریشانی دور کر دے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی عیب چھپا لے۔ یہ آج ہم ماحول میں، معاشرے میں، ایک تو کام کسی کا اول تو کرتے نہیں ہیں، ہر کوئی اپنے چکر میں ہی ہے، اپنی فکر میں ہی ہے، اپنی اس مصیبت میں ہی پڑا ہوا ہے۔ دوسروں کا تعاون بہت کم کرتے ہیں، لیکن بہت کم۔ تو کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری کامیابی اس میں ہے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسروں کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیا، اس پہ بھی اجر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کسی کا کوئی عیب نظر آ گیا، اسی کو ہی شرمندہ کرتے ہیں یا دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، یہ ایسی بات ہے کہ اس کا نقصان ہی ہے، اس کو بھی نقصان ہے، اپنا بھی نقصان۔ اپنا نقصان کیا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ ہمارے عیوب پتہ نہیں کتنے عیوب ہیں، میرے اندر کتنے عیوب ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے اندر کتنے عیب ہیں، یہ میں ہی جانتا ہوں، یہ ہر کوئی اپنے عیوب کو جانتا ہے کہ کتنے ہیں۔ تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے عیب چھپ جائیں، پردہ پڑ جائے ان پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالو گے، اللہ تمہارے عیوب پہ پردہ ڈال دے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، کسی کا کام کر کے، کسی کی پریشانی کو دور کر کے ایک اور مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، تو اس صورت میں تو یہ اجر ہے۔ لیکن اگر اس کا کام کرنے کے بعد اس کو جتلاتا پھرے، احسان جتلائے، یا دوسروں کے سامنے گاتا پھرے کہ میں نے اس کی فلاں جگہ مدد کر دی ہے، فلاں جگہ تعاون کر دیا ہے، تو یہ کام ایسا ہے کہ اس سے اپنا اجر ضائع ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا کام کرنے سے جس سے وہ شرمندہ ہو، جس سے وہ پریشان ہو، جس سے وہ الجھن میں پڑ جائے کہ یار میں نے اس سے کام کیا کروا لیا، یہ تو ہر جگہ مجھے ذلیل ہی کر رہا ہے، رسوا ہی کر رہا ہے، شرمندہ ہی کر رہا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کا کام کر کے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے، وہ اللہ کے لیے ہی اپنے پاس سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ اگر انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کو سنبھال کے کسی کے سامنے اظہار بھی نہ کرے، اس کے سامنے احسان بھی نہ جتلائے، اور دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق